غرفۃ الضیوف، غرفۃ الصلاۃ، غرفۃ الانتظار، ویٹنگ روم وغیرہ، اور کچھ کمروں کے نام جو کہ ہمیں پتہ ہی ہے، حمام کس کو بولتے ہیں، مطبخ اور مخزن کس کو بولتے ہیں، اس میں غرفہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد البدل والمبدل پڑھا تھا، بدل اور مبدل۔ مبدل جو بدل ہوتا ہے وہ مبدل بھی کی تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ اعراب میں اس کے برابر موافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل یہ بھی کنفیوژن آیا تھا، ابنہ ہے تو ابنہ، یا ابنہ ہے تو ہو پہ تو پیش ہے، رفع ہے، لیکن یہ نون کی ہمیں نون کا اعراب دیکھنا ہے، نون کی آخری حالت دیکھنی ہے۔ ابن ہے لفظ، ہو تو ضمیر ہے، تو اگر ابنہ نون پہ اگر نون منصوب ہے تو وارثاً بھی منصوب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بدل مبدل۔ اب ہم پڑھیں گے ان و اخواتھا۔ ان کیا کام کرتا ہے اور اس کی بہنیں، ان و اخواتھا، اس ان کی بہنیں ہیں کتنی؟ ان اور ان شبین کت، ان ان کان لکن لیتا لعل، پڑھو ان ان کان لکن لیتا لعل، ان ان کان لکن لیتا لعل، پڑھو۔ یہ نصب دیتی ہیں اسم کو، ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ نصب دیتی ہے، منصوب کرتی ہیں۔ یہ 6 چیزیں، جیسے ان، اگر ہم الحق مرن پہ ان لگائیں گے، الحق مرن جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، تو اب اگر اس پہ ان داخل ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ ان الحق، ان نے کیا بنایا ہے اس کو؟ منصوب کر دیا، اور یہ استعمال ہوتا ہے للایقان، یقین کے لیے، ان بے شک، ٹھیک ہے نا۔ ان الحق مرن، اسی طرح سے انا بھی سیم کام کرے گا، سیم عمل کرے گا انا، اور یہ استعمال ہوتا ہے لتوضیح، ان آپ نے کوئی بات کی پھر اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے اس چیز کو، ان جیسے سمعت، کیا سنا؟ ان الاختبار قریب، یہ کہ میں نے یہ سنا کہ اختبار قریب ہے، یہ کہ توضیح کے لیے ان، اور کام یہ بھی وہی کرے گا۔ الاختبار قریب، الاختبار تو یہ ہے سٹارٹنگ ہے، مبتدا ہے، اختبار تو سٹارٹنگ ہے تو اس کو کوئی عامل ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم مرفوع لکھیں گے۔ اب ان آ گیا اوپر، اب کیا آئے گا؟ ان الاختبار قریب، ایگزام۔ کأن، کأن بھی یہی کرے گا، ان کأن لیکن لیکن لیت لعل، کأن بھی، ہاں سمعت میں نے سنا، اب یہ سمعت کیا سنا، اب یہ اس کی توضیح کرے گا، ان الاختبار قریب، ٹھیک ہے، توضیح کے لیے آتا ہے، ہاں، ان میں یقین آتا ہے کہ یقیناً یہ چیز ہے، بے شک یہ ہوگا، اور ان ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے۔ اب آتا ہے کأن، کأن آتا ہے تشبیہ کے لیے، جیسے کہ، ٹھیک ہے، زن جیسے کہ، للتشبیہ، یہ کیسے جملے پہ اثر انداز ہوگا؟ العلم نور، ٹھیک ہے نا، جملہ ہے، کأن العلم نور، اب علم کو کیا بنایا اس نے؟ منصوب کر دیا، کأن العلم نور، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ کأن آتا ہے ایسے کہ کس تشبیہ کے لیے، اب تشبیہ دے دی علم کو نور کے ساتھ، کیا بن گیا؟ جیسے کہ علم ہے، زن شو علم نور۔ لیکن للاستثناء، ہم بولیں گے کسی چیز کو ہم ایک گروپ میں ڈالیں گے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ، کسی چیز کو ہم ایک گروپ میں ڈالیں گے لیکن ایک کو اس سے باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا استثناء، اس کو استثناء کریں گے اس کو، جیسے ہم بولیں گے یہ سارے ریڈ ہیں اس کے بغیر، ٹھیک ہے، کسی گروپ میں ڈالا، استثناء کر دیا، لیکن نہ اس کے لیے آتا ہے، الا بھی استثناء کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ان و اخواتوں میں سے، اخواتھا میں سے نہیں ہے،
للاستثناء آتا ہے. کیا ہے اس کی مثال شارق صاحب؟ نہیں یہ لاکن ہے نا. السقف مرتفع. ہاں چھت اونچی ہے. السقف ہوتا ہے کیا؟ چھت. مرتفع اونچی ہے. رفع یرفع سے مرتفع روٹ ورڈ اس کا رفع ہے. السقف مرتفع چھت اونچی ہے. ہاں البناء منخفض. بنا کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ. بنا کو بلڈنگ. البناء منخفض بلڈنگ نیچی ہے. چھوٹ بون پتھر. لیکن السقف مرتفع مگر جو اس کا چھت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اونچا ہے. ٹھیک ہے. لیت آتا ہے تمنا کے لیے. کاش مرتفع ہوتا ہے اونچا. اونچا کر کیا ہوا. رفع سے ہے. لیتا ہوتا ہے کاش کی. للتمنا. الشوارع نظیفۃ کیا مطلب ہے؟ روڈ کلین ہے بہت صاف ہے. لیت الشوارع نظیفۃ اب کیا مطلب بن گیا؟ کاش کی یہ روڈ صاف ہوتے. اے کاش یہ روڈ صاف ہوتے. اب اس کا ہمیں عمل دیکھنا ہے. لیتا کا کیا بنا کیا؟ لیتا نے شوارعو کو کیا کیا؟ الشوارع. لعل آتا ہے رجا کے لیے. امید ہے کہ ایسا ہوگا. لعل للرجاء. مطلب التلاميذ يفهمون کا مطلب کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو. التلاميذ تلمیذ کی جمع ہے. يفهمون ہاں مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے. لعل التلاميذ يفهمون. تلاميذ کو تلاميذ کر دیا اس نے. ناصبہ ہے. امید قوی ہے کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے. لعل امید کے لیے یہ نا اس کے ساتھ میں لکھا ہے للایقان للتوضیح للتشبیہ. کیا چیز کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ یہ ہے ان انک ان لکن لیت لعل ان واخواتها. اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ پڑھو. فعل الامر يدل على طلب عمل في الحاضر او مستقبل. نصنع صيغة على انواع التالية. صادق کیا بات ہے؟ کچھ کنفیوژن ہے؟ يكتب اكتب. يقرأ اقرأ. يصل صل. يقول قل. ينام نم. اب فعل امر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آرڈر کے لیے، حکم کے لیے، طلب کے لیے. مصعب پڑھو. اور مضارع سے ہی بات ہے نا. اس کو پیج نمبر کھول کے دو. پڑھو. کمل مان ہے اندر. کس کے لیے ہوتا ہے یہ؟ اس کو دکھاؤ کہاں لائن ہے. اس کو میں نہیں دکھ رہا ہے. یہ بول رہا ہے میں یہاں پہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہاں پہ؟ ارے ہاں جاؤ اندر ڈاکٹر صاحب کو بولو. جاؤ بولو میں یہاں نہیں پڑھ سکتا ہوں. وہیں آؤ پڑھانے میں. فعل امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ من سے چکا. ادھر آؤ. ادھر پڑھو. آؤ پاکستان سے آواز ایسی پڑھو. کیا کریں؟ پڑھو. کس سے مندشتے ہو؟ ابھی بھی اتنے ٹائم میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو گئے کلاس میں. ان کو تو سب کو آپ پرسنلی جانتے ہو. سب کا نام یاد ہے. اب کیسے آپ بنتی شکو من چھان سے پڑھو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے لائن کہاں ہے. اب یہ بہانہ بنا رہا ہے کچھ عثمان چھان. یہ جو اچھا پڑھتا ہے پڑھو. اس کو ذرا انگلی سے دکھاؤ کہاں ہے.
تو پڑھو مجھے پڑھو. پڑھیے شریف صاحب. ولها ست سیگی کہاں ہے؟ نیچے ہوگی. وَلَهَا سِتَّ صِيَغٍ اور اس کی 6 سیغے ہیں. 3 مذکر کے لیے ہیں 3 مؤنث کے لیے ہیں. جیسے فعل ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں, فعل مضارع کے 14 سیغے ہوتے ہیں. اور فعل مضارع کی یہ پہچان ہے کہ اس پہ یا تا الف نون لگا ہوتا ہے. فعل ماضی ثلاثی ہوتا ہے اکثر, یا 4 حرفی ہوتا ہے. 4 حرفی کو ابھی چھوڑو, اب ثلاثی ہوتا ہے فعل کتب رزق. اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ یا اسی فعل ماضی کو روٹ ورڈ کو یا الف تا یا نون لگا کے بنتی ہے, اس کے بھی 14 سیغے ہیں. اب آتے ہیں امر کے 6 سیغے, 3 مذکر کے لیے 3 مؤنث کے لیے. غائب ہوتا ہی نہیں اس میں, غائب ہوتا ہی نہیں ہے, غائب ہے ہی نہیں. آپ جو آپ کے سامنے بات نہیں کر رہے اس کا آپ حکم دے ہی نہیں سکتے, اس لیے صرف متکلم مخاطب کے سیغے ہیں اس میں, صرف 6. وہ خود کو بھی آدمی مت بولے گا میں کروں گا, تو لاسٹ والے بھی 2 کٹ گئے, اوپر والے غائب کے 6 کٹ گئے, لاسٹ والے 2 کٹ گئے, بیچ والے 6 بچ گئے. تو اب یہ صرف مخاطب کے سیغے ادھر موجود ہیں 6. کرو جیسے کسی آپ کے سامنے مذکر ہے, جیسے اس کو بولتے ہیں نا ادھر تو نے کیا, یہ دیکھو جیسے ہم مذکر میں بولتے ہیں نا, غائب میں پہلے بولتے ہیں اس ایک مرد نے کیا, اس ایک عورت نے کیا, ٹھیک ہے. پھر کس پہ آتے ہیں ہم, تم ایک مرد نے کیا ماضی میں, ٹھیک ہے. یہ ماضی, ٹھیک ہے, ماضی. ادھر ہم آتے ہیں ایسے 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 رموز سے آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ مجھے آپ کے ذہن میں ایک گراف بنانا ہے, ٹھیک ہے. یہ اور یہ فعل فعلت فعلا فعلت فعلوا فعلنا فعلت فعلت فعلتما فعلتما فعلتم فعلتن فعلت فعلنا, ٹھیک ہے. یہ اس ایک مرد نے کیا, یہ کس کے لیے ہے, غائب. یہ غائب, یہ مخاطب, ٹھیک ہے, اور یہ متکلم, یہ مخاطب کے لیے, اور یہ متکلم. متکلم کے لیے. اس ایک مرد نے کیا. اب ماضی, اب مضارع, مضارع اس میں بھی 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6, پھر ادھر 2, یہ غائب کے لیے, ٹھیک ہے, یہ مخاطب کے لیے, اور یہ متکلم کے لیے. لیکن یہاں اسلوب میں کیا چینج آئے گی, وقت بدل جائے گا. اس ایک مرد نے کیا, وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا, لیکن غائب ہے, پھر بھی وہ بھی پریزنٹ نہیں ہے ادھر. اور یہاں کیا ہے, یہاں سامنے بیٹھا ہے, تم ایک مرد نے کیا, تم ایک عورت نے کیا, ایک مؤنث لغت, ایک مذکر لغت, ٹھیک ہے. بیچ میں پردہ ہے, اجتماع چل رہا ہے. ایسے رکھو کہ ادھر عورتیں بیٹھی ہیں, ادھر مرد بیٹھے ہیں. تو ایک مرد نے کیا, یہاں مخاطب ہے, ڈائریکٹ اس سے خطاب. تم ایک مرد نے کیا, تم ایک عورت نے کیا, تم 2 مردوں نے کیا, تم 2 عورتوں نے کیا, تم سب مردوں نے کیا, تم سب عورتوں نے کیا, میں نے کیا, ہم سب نے کیا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو کسی کو, اب تیسرا آتا ہے فعل امر, اگر آپ کو کسی کو حکم دینا ہے تو آپ ذرا غائب میں حکم دے کے دیکھو. پیر مشکا یا کریت پوائٹ مت, ایسے مت غائب میں آپ کسی کو حکم مت دے سکتے ہو, وہ سامنے ہونا چاہیے آپ کے. خود کو بھی حکم نہیں دے سکتے ہو آپ, وقت کریت پوائٹ, وہ مطلب وہ ہم فلاسفیکلی دیتے ہیں حکم, لیکن عام بول چال میں ہم خود کو حکم نہیں دیتے ہیں نا. حکم ہم صرف دیتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہوگا. تو یہ سارے اس میں فعل امر میں یہ سارے ختم ہو جائیں گے, بچے گا کیا, متکلم, اور ماضی نہیں بچے گا. جو وقت گزر چکا ہے اس کے بارے میں آپ حکم دو گے ہی نہیں. یہ سارا اس میں پریزنٹ پہ دلالت کرے گا, یا صرف یہ بچے گا ادھر. اب کیا بچے گا, مخاطب, مخاطب بچے گا, اور مضارع بچے گا, ٹھیک ہے. مخاطب مضارع ہوگا. اب آئے گا فعل سے, کیا آئے گا, اگر فعل ہے روٹ ورڈ فعل, فعلت, فعلت, فعلتی, فعلتما, فعلتما, فعلتم, فعلتمنا. اب بولنا ہے کرو, افعل. فعلت کو بنے گا, پھر فعلت کو کیا بنے گا, افعل, کرو. فعلتی, افعل, افعلی,
لکھیں گے وہ مضارع کے سیغے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ادھر چھوڑے تھے وہ لکھیں گے ادھر. فعلتی فعلتا فعلتی فعلتا فعلتی فعلتما فعلتما. یہ مضارع کس سے کی؟ ہاں یہ مضارع کے سیغے ہیں. فعلتم, پہچانا ان کو آپ نے؟ یہ ماضی یہ ماضی کے سیغے ہیں. فعل یہ رکھو کوئی بات نہیں. فعلتم پھر فعل تن. ٹھیک ہے, یہ خطاب ہے مخاطب کے سیغے. اب تفعلو تفعلو, ہاں تفعلو. پھر انتی نہیں مضارع میں تفعلو انتی تفعلین انت تفعلو انت تفعلین. مخاطب کیا چیز ہے؟ مخاطب کی سیغے ہونا, یہ ماضی اور مضارع کی ہیں. ٹھیک ہے, انتما تفعلانی انتما تفعلانی انتم, یہ ہو گیا دوسرا بلاک. تفعلون انتم تفعلنا. ٹھیک ہے, یہی ہے مخاطب کے سیغے. اب ان کو کیا بنے گا امر میں؟ افعل افعل. ادھر کیا بنے گا؟ افعلی افعلی افعلا افعلا. مثنى ہر جگہ سیم ہی ہوتا ہے نا؟ مثنى لگ بھگ ہر جگہ سیم ہوتا ہے. مذکر مؤنث کی فرق نہیں ہوتی ہے اس میں, سیم ہی ہوتا ہے. افعلا افعلا افعلوا افعلوا. پھر افعل کیا مطلب؟ کیا بچوں میں یہ سمجھ میں آیا نا, یہ میں نے کیوں لکھا مخاطب کا سیغہ ہے. وہاں کیا بچوں بچوں ہاں, اس میں اور تصریف نہیں ہوگی, بس اس میں 6 ہی سیغے. ٹھیک ہے, سمجھ آیا؟ ہاں بہترین ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا بچوں میں یہ 6 بچ گئے. ٹھیک ہے, تو اب افعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرو. افعلی لڑکی کو بولیں گے کرو. افعلا تم دو مرد کرو. افعلا تم دو مرد کرو, تم دو عورتیں کرو. اب افعلا میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گا مردوں کو بول رہے ہیں کیا عورتوں کو بول رہے ہیں, کیونکہ سیغہ سیم ہے. افعلو سب کرو, افعلنا تم سب کرو. افعلنا کی مثال ہم نے کل یہاں پڑھی, ذرا پیچھے کرو. قل للمؤمنین یغضون ہاں قل ہے سیغہ امر. ٹھیک ہے, یغضضن یہ مضارع کا سیغہ بنا کے اللہ نے امر دیا ہے. ہاں یہ یغضضن ہے, یہ مضارع کا سیغہ ہے. یغضو اس میں یا ہے, ہاں یا ہے, لیکن یہ امر ہے. ٹھیک ہے, یہ امر, مگر اس وقت یہ ہم گرامیٹیکل وے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ امر ہے, یہ اصل میں امر ہے. ان یغضون کہ وہ نیچے کریں, مگر اس میں تو یا لگی ہے. یہ مضارع کا سیغہ ہے, اسلوب مضارع کا ہے, لیکن اصل میں یہ امر ہے. یہ گرامیٹیکلی امر نہیں ہے, گرامیٹیکلی یہ مضارع کا سیغہ ہے. ان یغضو, اب اگر اس کو امر ہوتا کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کسی کہیں پہ بولیں اغضض نیچے رکھو. اسی طرح سے ادھر ہے لا یبدین زینتہن وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یضربن مضارع کا سیغہ ہے, اگر اس کو امر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اضربنا افعلنا اضربنا. ٹھیک ہے, اضربنا رکھو, ترایو خمرہن ان کے جو دوپٹے ہیں وہ اپنے جیبوں پہ رکھیں. اب اگر یہ امر کا سیغہ اس کو بنائیں گے اضربنا خمرکن, مخاطب ہو جائے گا. یہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے, یہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر کہتے ہیں قل للمؤمنین, مومنوں سے کہو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے خطاب ہے. ٹھیک ہے,
فعل امر کے کتنے سیغے بنتے ہیں اب؟ 6. 3 مذکر 3 مؤنث. یکتب کو کیا بنے گا؟ اکتب. یقرأ کو اقرا. یصل کو صل بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی آپ دیکھو گے نا فعل ماضی میں حرف علت آئے ناقص ہو جائے فعل تو اس میں سے اکثر فعل امر میں ہاں یہ ایک جو حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. صل. یقول قل. ینام نم. ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب نام تم سو جاؤ. سو جاؤ. اصل میں تھا ناما. روٹ ورڈ ہے ناما. آپ چھنا تک مز حرف علت سپے یت مز امر بناؤں. ٹھیک ہے. ناما کا مطلب ہے. یکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں یکتب مضارع. تم لکھتا ہے یا لکھے گا؟ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. ٹھیک ہے نا. اکتب مطلب تم لکھو. تم لکھو. یقرأ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اقرأ کا مطلب پڑھو. کیا ہے؟ 7-10. اچھا. یقرأ کا وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اقرأ مطلب پڑھو. یصل کا مطلب کیا ہے؟ تم سوال وہ سوال کرتا ہے کرے گا. یصل سین نہیں ہے یہ صاد ہے. پہنچتا ہے. یصل وہ پہنچتا ہے. ملانے کو بھی بولتے ہیں. سل ملاؤ یا پہنچو. یا یصل یصل مضارع ملاتا ہے یا ملائے گا. یقول وہ بولتا ہے بولے گا. قل بولو. قل بولو. ینام وہ سوتا ہے یا سوئے گا. مضارع کا صیغہ ہے. اور نم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سو جاؤ. جیسے ہم بولیں گے مصعب کو نم نم یا مصعب. اکتب. اب اکتب اس نے بولا ہے اس کو بولا ہے کہ آپ اس کو اکتب کو مذکر اور مؤنث میں تصریف کرو. تو مفرد کے لیے ایک مفرد مذکر کے لیے کیا امر بولیں گے ہم؟ کتب یکتب کو مفرد مذکر کے لیے اگر آپ کو کسی کو بولنا ہوگا شارق صاحب لکھو کیا بولو اس کو؟ اکتب. لڑکی کو بولنا ہوگا اکتبی. بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم چھوٹی بچی کو بیٹی کو پڑھائیں گے اس کو بولیں گے اکتبی. اکتبی. اب جیسے آئے گا نا کہیں پہ اکتبا ہم کیسے پہچانیں گے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بچیت پہ وچھن کیا لڑکن ہونا کن کورن ادھر کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جھانکنا پڑے گا. اکتبا اکتبا. پھر اکتبو. لڑکوں کو بھی بولیں گے اکتبا لڑکیوں کو بھی بولیں گے اکتبا. 2 ہونی چاہیے. 2 لڑکوں کو اکتبا 2 لڑکیوں کو اکتبا. بہت سارے لڑکوں کو اکتبو. سب اکتبو. اس وقت اگر مجھے کچھ لکھوانا ہوگا کاپی میں بولوں گا اکتبو لکھو. بہت اگر لڑکیاں ہی ہوں گی کلاس میں یا تھوڑی سی لڑکیاں ادھر ہوں گی اکتبنا لکھو. تو اکتبو لکھو. وہ مچھ یُتھُے وٲیِز چھُ کران واز سُہ ما چھُ وَنان سُہ ما پَرِ وۄنۍ لڑکن تہٕ کورٮ۪ن خٲطرٕ الگ واز سُہ چھُ پَتہٕ اَکُے پَران لڑکوں کے لیے. اقرا اقرأی. گۄڈٕ چھُ اقرا گۄڈٕ چھُ نا لڑکس وَنان اقرا اقرا. ہاں یہ میں نے یہ والا اقرا پڑھا اوپر والا کونے والا. اب اس میں پڑھیں گے مفرد مذکر کے لیے کیا پڑھیں گے؟ مفرد مذکر کے لیے اقرا. مؤنث کے لیے اقرائی. پھر اقرا 2 لڑکوں کے لیے. اقرا 2 لڑکیوں کے لیے. اقرا بہت سارے لڑکوں کے لیے. اقرا پڑھو. اقرأنا پڑھو. اسی طرح سے سل سل سلی. پہنچو پہنچو وات یا ملاؤ. سل الرحمہ رشتہ وات رشتہ جوڑ. سل الرحمہ. سلی سلا سلا سلو سلنا. پھر قل قلی قل قل یا مصعب قل. رات کیا گو سکولس میں کچھ مت ہوا ہے وہاں پہ لڑائی وڑائی کچھ تم وہی سوچ رہے ہو خبر کیا سوچا. قل قل یا مصعب قل. ایک لڑکی کو کیا بولیں گے؟ قل قل قلی. علی اصل ہی یہ اپنے اصل پر ہے. کیا نہیں کیا علی اصلی. اس میں دیکھو قال ہے نا اصل میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ قال. قوالا وہ تو اس سے بھی پیچھے ہے قوالا. لیکن ادھر ہم کیا بولتے ہیں عام بول چال میں؟ قالا. تو قالا میں اب حرف علت آ گئی تو اکثر یہ ہوتا ہے قاعدہ. اکثر نہیں قاعدہ ہی ہے کہ جب آپ اس کو
فعل ناقص کو جب آپ بناؤ گے نا امر تو اس میں سے حرف علت گر جائے گی. قال سے تو یہ اب قولی میں واو واپس آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بریکٹ میں شاید یہی بول رہا ہوگا اعلی اصلی واپس لوٹ گیا ہے. المثنى میں قولا دو لوگوں کو بولیں گے قولا بولو نا تو اس کا تصورات قولا لیٹ کیوں ہوا قولا دو لوگ ہوں گے ایک ساتھ تو دو لڑکیاں بھی ہوں گی قولا. ٹھیک ہے قولا قولا اور قولو بولو نا قولو. ٹھیک ہے ہاں قلنا اس کا لیکن ماضی کی تصریف وہاں پر بھی قلنا آتا ہے. ہاں ہن قلنا ہاں قلنا ادھر بھی آئے گا ماضی کے لیے بھی اور مضارع کے لیے بھی. یہ ادھر سیاق سے بالکل آسانی سے پتہ چلے گا کیونکہ ادھر غائب ہوں گی ادھر سامنے نہیں ہوں گی. خطاب اگر کسی کو آپ کریں گے تو ادھر آپ اس کو بولے ان کو بولیں گے قلنا. تو یحذف واو العلہ دیکھو اب مطلب پتہ چل گیا اوپر کیوں اس نے اعلیٰ اصل ہی لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ واپس آ گئی نا واو علہ حذف ہو گئی اوپر واپس آ گئی اصل پہ آ گئی. تو نام نم